إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بہت ہی محترم اور لائق تکریم حضرات، قرائے کرام، حفاظ محترمین اور معزز و مکرم احباب گرامی، حاضرین و سامعین، حضرات و خواتین، قرآن مجید اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عظیم نعمت نازل فرمائی ہے. یہ وہ ربانی ہدایت ہے اور وہ الہی تعلیم ہے جو انسان کو بہت ہی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور سرفرازیوں سے ہمکنار کر دینے والی ہے. اگر انسان اس کتاب کی ہدایت کو قبول کرے، اس کے پیغام کو سمجھے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے اپنا عمل بنائے، تو یہ قرآن انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر انسان اس قرآن سے اعراض کرے، اس کو نظر انداز کرے، اسے پسے پس ڈال دے، بھلا ڈالے، اس پر توجہ نہ دے، تو پھر ایسا انسان پستیوں اور انحطاط، ذلت اور خاری کی طرف جاتا ہے. وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، وہ پستی اور نیچ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت انسان پر بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بلندیوں کی طرف جاتے ہوئے پسند کرتے ہیں کہ یہ انسان بلندی کا سفر کرے.
جنتوں کا وارث بنے، اللہ کا مقرب بنے، اللہ کا محبوب بنے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن سکھایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ وہ رحمان ہے، بے حد مہربان، رحمت فرمانے والا، جس نے اس قرآن کی تعلیم کی۔ اور یہ قرآن اللہ رب العزت نے کس لیے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس دلیل اور برہان اور ایسا ثبوت آ گیا ہے کہ اگر تم اس کے مطابق عمل کر لو تو تمہاری کامیابی اور تمہاری نجات یقینی اور قطعی ہے۔ جس نے قرآن کے مطابق عمل کر لیا، قرآن کو اپنا امام اور رہبر بنا لیا، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تو قرآن اس کے لیے حجت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس چیز کے لیے کہ یہ کامیاب ہے، اس نے ٹھیک زندگی گزاری۔ اور اگر انسان قرآن کے خلاف زندگی گزارتا ہے، سنتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، قرآن کی طرف آتا ہی نہیں، قرآن کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں، اور ہی چیزوں میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق اور فرما روا ہے اور جو مالک الملک ہے اور بڑی قوت و قدرت والا مالک ہے، وہ انسان کو بلائے اور انسان سے خطاب کرے اور انسان اس کا خطاب نہ سنے، تو یہ تو بہت بڑی بغاوت اور سرکشی ہوگی۔ اس لیے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ یہ اس مالک کا فرمان ہے جو اس کائنات کا فرما روا ہے اور سب کچھ جس نے بنایا ہے، اور جس نے پوچھنا ہے کہ جو میں نے تمہیں زندگی کا موقع دیا تھا، تو نے اس زندگی کے موقع پہ کیا کیا؟ میرا شکر کیا، مجھے یاد رکھا، میری فرما برداری کی، میری اطاعت شعاری کے ساتھ زندگی گزاری، یا میری بغاوت کرتا رہا، میری ناراضگی پہ کام کرتا رہا، میری کائنات میں اور میری زمین میں فساد مچاتا رہا، ایسے زندگی گزار کیا ہے آپ کو ضرورت پوچھو۔ اور اگر انسان نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، جو قرآن کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے، ہر وقت قرآن کو سامنے رکھتا ہے اور قرآن سے پوچھ کے، قرآن کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں بٹھا کے، اللہ رب العزت نے ایک قرآن اتارا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ جب قرآن کی وحی آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو ضبط کرنے کے لیے دہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہ کرو، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، جلدی سے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آپ اپنی زبان نہ ہلائیں۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اور آپ کی لوح قلم پہ لکھ دینا اور محفوظ کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، دوسرے مقام پہ فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقرؤہ نائما و یقظان، آپ اس قرآن کو جاگتے میں بھی پڑھیں گے، سوتے میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے پڑھایا اور پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں یعنی ہمارا فرشتہ آپ کے سامنے آ کے پڑھے، اللہ نے پڑھا، فرشتے نے سنا، اور فرشتے نے پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، آگے تابعین کو سنایا، اور یہ اسی طرح پڑھنے والوں نے سنا، آگے پڑھایا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے کہ ہمارے استاد جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ حکیم و علیم کی طرف سے۔ تلقیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آئے اور انسان اس کو ریسیو کر لے، انسان اس کو لے لے۔ تو قرآن اللہ نے دیا، جبریل علیہ السلام نے لیا، جبریل علیہ السلام لے کے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، انہوں نے آگے دیا، اور یہ پھر اسی طرح سلسلہ چلتے ہوئے تلقی یعنی قرآن سیکھنے کے لیے استاد کے پاس جانا اور اس سے قرآن لینا، یہ ضروری ہے۔ بغیر اس کے انسان جو ہے وہ قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا اور سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے قرآن کی قرأت کریں، پڑھیں، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جیسے پڑھا گیا ہے اس کی آپ پیروی کریں، اسی کے مطابق پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے؟ کیا قرآن مجید چاہتا ہے؟ یہ ساری تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اللہ اکبر اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْکِتَابِ، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں۔ اور تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے قرأت کرنا، الفاظ پڑھنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ دونوں معنی تلاوت کو، تو اردو کے اندر یہ دونوں مفہوم شامل ہیں۔ تو قرآن کی پیروی کریں اور وحی کی پیروی کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پیروی کی اور قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا نمونہ پیش کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ میرے نبی آپ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، یعنی آپ کا ہر قدم صراط مستقیم، آپ رہنمائی بھی اسی کی کرتے ہیں اور چلتے بھی آپ صراط مستقیم کے اوپر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیمات کا بیان بھی فرمایا اور قرآن کے مطابق عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو سنتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے پوری زندگی انسان کی، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ایک اعلیٰ اوصاف کے انسان کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے۔ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھے کہ یہ ہوتی ہے زندگی اور یہ کامیاب زندگی ہے۔ وہ ایک انگریز مصنف ہے جس نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی، اس کے اندر اس نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا ہے، بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے اس نے نام لکھا ہے. اس میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں، نہیں، صرف اس لیے اظہار کر رہا ہوں کہ دنیا دار لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب تھے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب. اس نے یہ بات لکھی، اس میں سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اس نے، تو پھر اس نے خود ہی سوال کیا کہ میں اس کو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مذہب عیسائی ہے اور پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ ہے، مورخ ہے. تو اس نے کسی بڑے سائنسدان کا انتخاب نہیں کیا کہ اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوتا. مذہبی طور پر عیسائی ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب نہیں کیا کہ ان کو پہلے درجے پہ رکھا ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. کہتا ہے میں مجبور ہوں، یہ کرنے پر مجبور ہوں کہ اگر میں دیکھتا ہوں دین کے اعتبار سے تو پوری نبیوں کی تاریخ کے اندر جس طرح دین کو دنیا کے اندر غالب کیا ہے اور دنیا کے اندر پھیلایا ہے اور لوگوں کی زندگی کے اندر اتارا ہے اور اس دین کے مطابق اتنا بڑا معاشرہ قائم کر دیا ہے، وہ پوری نبیوں کی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہوں، ایک ایسے معاشرے میں اٹھتے ہیں جو پسماندہ ہے اور ان کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جیسی مصر کی ہے، جیسی عراق کی ہے، جیسی یونان کی ہے، یا چین کی ہے، ہندوستان کی ہے. ایک پسماندہ لوگ ہیں، صحرا نشین، صحرا نورد، ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اپنی اس تعلیم کے ساتھ جو ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی، اور اس معاشرے کو ایسا معاشرہ بنا دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ بنا دیتے ہیں. اخلاق کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، اخلاقی پاکیزگی کے لحاظ سے، اخلاقی رفعت کے لحاظ سے اس معاشرے کی مثال نہیں ملتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی پھر ان کو ملی کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، فارس، ایران کی حکومت ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی، اور رومی بھی، اللہ اکبر، اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی زیر کر دیا اور انہوں نے اس کے اوپر بھی غلبہ پا لیا. اور مصر کے اندر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی، افریقہ کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، شام کے اندر بھی، فلسطین کے اندر بھی. وہ کہتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب اگر کوئی ہستی ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر تو وہ محمد رسول اللہ ہستی ہے. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآنی زندگی تھی، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود نہیں تھی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، کامل ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہر بندے کے لیے ہدایت، مردوں کے لیے ہدایت، خواتین کے لیے ہدایت، حکومت کے لیے ہدایت، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے ہدایت، کاروبار کرنے والوں کے لیے ہدایت، محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے ہدایت، مالک کے لیے ہدایت، غلام کے لیے ہدایت، نوکر کے لیے ہدایت اور باس کے لیے ہدایت، سب کے لیے ہدایت. الہدی، کامل ہدایت، ودین الحق، اور سچی فرما برداری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی فرما برداری کے ساتھ آئے، یعنی جو حکم ہے اس کو مانا ہے اور اس طرح مانا ہے جیسے ماننے کا حق ہے. اور کیوں اللہ رب العزت نے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے سارے ادیان پر اس کو غالب کر دیا. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. شہید کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے مددگار اور ایک معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، نگہبان. اللہ مددگار بھی کافی ہے اور نگہبان، اور اللہ اکبر دیکھنے والا بھی کافی ہے کہ جو کیا ٹھیک کیا. اسی لیے اللہ نے گواہی دی
محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور یہ کام کیسے ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، یہ دونوں نے مل کر کام کیا ہے۔ آپ کے ساتھی اگر ساتھ نہ ہوتے تو اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو زندگی گزار لیتے، لیکن انسانیت کے لیے عملی زندگی کا یہ نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کیا، آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ جذبہ جو صحابہ کرام کا تھا قرآن سے تعلق کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنانے کا، وہ جذبہ سرد پڑ گیا، وہ جذبہ کمزور ہو گیا، وہ جذبہ نہیں رہا۔ اس لیے قرآن کے ہونے کے باوجود ہم آج بلندیوں کی طرف نہیں پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ 56-57 ملک ہیں، لیکن ہمارا وزن کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو ہماری حیثیت ہے، جس کا جو جی میں آتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ماننے کے لیے، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ IMF کے فیصلے ہیں، FATF کے فیصلے ہیں، فلاں کے فیصلے ہیں، ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ بے شک ہم ایٹمی قوت ہے، بے شک اتنی بڑی تعداد ہے، بے شک یہ سارے فیصلے ہیں، اور اللہ نے ہماری طرف ایسی روشنی اتاری ہے جس نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، اور روشنی کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ بند کرنے کی؟ آنکھیں کھولنے کی۔ قرآن آنکھیں کھول کے پڑھنا چاہیے، اور قرآن جس زبان میں ہے وہ ہماری زبان ہے نہیں۔ نہ جاننا وہ قرآن نہ عربی ہے، اللہ نے فرمایا عربی سے عربی زبان میں اتارا ہے۔ کیوں عربی زبان میں اتارا ہے؟ اللہ رب العزت نے عربی زبان کے اندر اس کو اس لیے اتارا ہے کہ عربی زبان کے اندر جو وسعت اور جو معنویت اور جو لطافت اور جو حقائق کو اپنے اندر سمونے کی اہلیت ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ یہ محض نہیں کیا ہے، یہ جو لسانیات کے ماہر ہیں ان کا اعتراف ہے، جو دنیا کی زبانوں کو جانتے ہیں اور ان کے ادب کے شناور ہیں اور ان کے اندر ان کی بڑی گہری نظر اور بڑی تحقیقات ہے، ان کا یہ اعتراف ہے کہ عربی زبان کے اندر جو بیان کی، اظہار کی، تعبیر کی جو صلاحیت ہے وہ دنیا کی اور کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اس لیے کہ وہ سارے انسانوں میں افضل تھے، اور ایسی سرزمین کا انتخاب فرمایا جو ساری روئے زمین پر سب سے افضل زمین ہے، مکے کی زمین اور مدینے کی زمین، اور ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو عملی اعتبار سے ایسے زبردست اور ایسے طاقتور تھے اور ایسے پرعزم لوگ تھے اور اس طرح کے باہمت لوگ تھے کہ جس چیز کو قبول کر لیا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو قربانی دینی پڑی انہوں نے دے دی، پھر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، پھر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، پھر انہوں نے وفا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی وفاداری اور ان کی سچائی کی قرآن مجید میں شہادت دی، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں سے ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا سچ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کا لقب بھی سچے رکھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ بن جاؤ، وہ سچے تھے۔ اور آج ہم کہتے ہیں لیکن اندر بات نہیں ہے اور عمل بالکل ساتھ نہیں۔ میرے بھائیو آؤ قرآن یقین جانیے، یہ قرآن روشنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بڑی عظیم دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، بڑے پیارے الفاظ ہیں اس کے، سچی بات ہے، سب کو یاد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنے تو یاد کر لے، اور جو یہ دعا یاد کر لے اور پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا،
میرے دل میں بہار آ جائے قرآن سے، منور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرا سینہ قرآن سے منور ہو جائے۔ وجلا حزنی، یا اللہ میرے دکھڑے، میرے غم، جتنے میرے پچھتاوے ہیں، یا اللہ ان سب کے ازالے کا قرآن کو ذریعہ بنا دے۔ کیسے بنے گا؟ صرف پڑھنے سے نہیں، پڑھنے سے اور عمل کرنے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے اور عمل کرنے سے۔ سمجھ کے پڑھے اور عمل کرے، یقین جانیے سارے مسئلے۔ وجلا حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور یا اللہ جن چیزوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، ہر وقت سوچیں ایسا ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وغمی، ہر وقت بوجھ پڑا ہوا ہے میرے اوپر جو چھایا رہتا ہے، یا اللہ ان سب کا مطالبہ قرآن کو بنا دے۔ قرآن تو نسخہ کیمیا تھا، قرآن تو وہ ہے جو نسخہ کیمیا ہے، جو اس مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ جے کر من لیں تو پارس ہو جاتے ہو۔ قرآن کو مان لے تو اے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان، اے نطفہ حقیر سے وجود میں آنے والے انسان، اے آدم کے بیٹے آدم ذات، اگر تو قرآن کو مان لے تو اللہ اکبر، قرآن کے ساتھ تیرا تزکیہ ہوگا اور قرآن کے ساتھ تجھے اللہ اونچا کرے گا، اور تو فرشتوں کے لیے قابل بن جائے گا، فرشتوں سے آگے نکل جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی، قرآن کے پیغام کو جانا ہی اور قرآن کی طرف آئے ہی۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو جی بچوں کو قرآن پڑھا لیں اور مسجد میں ناظرہ قرآن شروع کروا دیں۔ اللہ کے بندو، بچے بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھو، اور بچے پڑھیں، ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر نماز نہ پڑھیں۔ آپ نمازی بنو، ان بچوں کو بھی نمازی بناؤ، اور بچے قرآن کے حافظ بنے، اور اس کے بعد ہٹی پا دے، جابطے لگا دے قرآن کو لیا۔ یہ قرآن کی بے قدری ہے۔ قرآن کی قدر کیجیے، خدا کی قسم۔ جن لوگوں نے قرآن کی قدر کی تھی، یہ وہ لوگ تھے، عرب کے لوگ، کہانیاں سنتے تھے، شعر پڑھتے تھے، ڈرامے سنتے تھے، اور گانے ناچنے والے ان کے مدرسوں کو آباد رکھتے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ بہت بڑا شاعر تھا لبید بن ربیعہ نامری، مسلمان ہو گیا۔ وہ شاعر تھا جس نے سورہ عکاظ میں قصیدہ پڑھا، اور اس کا شعر اتنا عالی شعر تھا کہ شاعروں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس کی عظمت مانتے ہوئے کہ یہ کمال کرتے ہیں، انہیں کمال کر دیا، اس کو سجدہ کیا کہ اللہ نے توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی کہ نبی آپ بڑے شاعر ہیں، اپنا کلام ہی سناؤ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین، قرآن کے بعد آپ شعر پوچھتے ہیں؟ ہم نے شعر چھوڑ دیے، ہم نے شعر چھوڑ دیا، قرآن ہی قرآن۔ اللہ، تو قرآن وہ چیز ہے جن لوگوں نے اسے لیا تھا اور سمجھا تھا، یقین جانیے کہ وہ لوگ بہت عظیم لوگ بن گئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی سب سے سارے انسانوں میں افضل ہوتے ہیں، نبی اور رسول افضل ہے۔ اسی طرح سارے انسانوں میں صحابہ کے گروہ سب سے افضل لوگ ہیں، نبیوں کے بعد، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ قرآن مجید آیا تو پھر یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کی اشاعت کرنے والے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور اپنے خاندان کے بڑا خاندان ہے، کاروباری تجارتی خاندان ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں، اور خود بھی تجارت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ امیر المومنین بھی بن گئے، خلیفہ وقت بھی بن گئے، لیکن قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا۔ اور قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، اور ساری رات ایک رکعت کے اندر وہ کھڑا قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، اور جب قریب ہو کے کپڑا ہٹایا دیکھا تو وہ عثمان ابن عفان، ساری رات کھڑے تھا، اور وہی اس حدیث کے راوی ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سیکھے بھی قرآن، اور قرآن سیکھنا صرف الفاظ سیکھ لیے نہیں، قرآن کا معنی بھی سیکھنا، قرآن کا مفہوم بھی سمجھنا ہے۔ اور صرف معنی اور الفاظ معلوم کر لیے کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور اس کا ترجمہ کرنا آتا ہے، عمل نہیں سیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے، 10 آیتیں، اور یہ 10 آیتیں پڑھنے کے بعد آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک علم اور عمل پورا نہیں کر لیتے۔ تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اور عمل دونوں ایک ساتھ سیکھے۔ ہمارے پڑھنے والوں کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بات میں کرتے ہیں، اور سننے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، کہتے ہیں سننا ہی کام ہے۔ اور ہمارے جیسے سنانے والے بھی ایسے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام سنانا ہے، اور سننے والے کہتے ہیں ہمارا کام سننا ہے۔ عمل، اللہ اکبر، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آج زمانہ آنے والا ہے ایسا کہ یرفع العلم، علم بھی اٹھ جائے گا، وہ حقیقی علم جس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف انابت پیدا ہوتی ہے، وہ علم نہیں رہے گا۔ صرف وہ ٹیپ ریکارڈر والی اور کمپیوٹر والی معلومات رہ جائیں گی۔ معلومات کا نام علم نہیں ہے، علم خشیت کا نام ہے، علم یقین کا نام ہے، علم اللہ کی محبت کا نام ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اور اللہ کی خشیت سے انسان کا دل معمور ہو جائے، اور ہر وقت انسان کی توجہ اور انسان کا دھیان اور انسان کی انابت اللہ کی طرف ہے۔ یہ قرآن، یہ تو وہ رابطہ ہے، یہ تو وہ لنک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن، اللہ اکبر، وہ حبل اللہ الممدود من السماء، یہ آسمان سے اتاری ہوئی اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ طرفہ بیدکم، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہوا ہے اور تم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، اور تم ڈھونڈتے پھرتے اور لنک امریکہ کی، رشیا کی، چائنا کی، کہ یہ ہمیں سہارا دے دے۔ یہ سہارے جھوٹے سہارے ہیں، یہ کھوٹے سہارے ہیں، یہ ناپائیدار ہیں، بلکہ بنتے سہارا ہے اور ہوتے دشمن ہیں، ہوتے دشمن ہیں۔ تمہارا مولا اللہ ہے جو مہربان ہے، جو تمہیں نوازنا چاہتا ہے، جو تمہیں نوازنا چاہتا ہے اور تمہیں بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر تم نیچے جائے تو پھر وہ زبردستی نہیں کرتا، جاتا ہے تو جا، نولی ہی ماتا اللہ، جدھر رخ دیا ہم دھکا دے دیتے ہیں، لیکن جو ہماری طرف آئے ہم اسے قبول کر کے اسے اپنا لیتے ہیں اور اسے توفیق سے نواز دیتے ہیں۔ الذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتا ہے، وآتاہم تقویٰ، اور انہیں تقویٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ ادھر آنا چاہیے۔ تو میں ان عزیز بچوں سے بھی کہوں گا، میری گل سنتے میں کرو، اللہ بیٹا قرآن پڑھا ہے، اپنے ماں باپ سے کہو کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اور اب تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے اداروں کے اندر اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ بچے قرآن حفظ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں الحمدللہ بہت سارے اداروں میں اس کا اہتمام ہے، اور یہ کر لیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اے فار ایپل، بی فار بک، سی فار کیٹ، اور کیٹ مین بلی، بک مین کتاب، ایپل مین سیب، یہ بھی سات ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، برکت پر شک پر حق ہے، لیکن قرآن تو اللہ رب العزت نے اتارا ہے پیروی کے لیے، روشنی کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے۔ ہم نے آنکھیں بند کی، پتہ ہی نہیں کہ یہ روشنی کیا ہے، اور یہ بصیرت ہے، حجاکم بصائر من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے بصیرت، اندر کی آنکھیں کھول دینے والی کتاب آئی ہے۔ من ابصر فلنفسہ، اور جس نے دیکھ لیا اپنا فائدہ کیا، من عمی فعلیا، اور جو اندھا ہو گیا اندھا پھر کہاں گرے گا؟ کھڈ میں گرے گا نا، کھڈ میں گرے گا، ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گرے گا اور اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تو آپ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور والدین ان بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی نگہبانی کریں، حفاظت کریں۔ استاد کو ان کو کچھ وقت کے لیے پڑھائیں گے
پھر یہ آپ کے پاس ہوگی، انہیں ضائع نہ کریں، انہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے سفارشی بنے اور ان کی بھی عزت ہو قیامت والے دن، وہ عزت جو قرآن کے ساتھ کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح حدیث ہے، مسند امام احمد وغیرہ ہے کہ بندے جب قبر سے نکلیں گے تو قرآن کا حافظ، وہ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہ بھی قبر سے نکلے گا۔ اور حشر کا دن بڑا خوفناک، بڑا ہولناک بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، نبی گھبرائے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا یا اللہ میری جان بخش، یا اللہ میری جان بخش، سب ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، تو یہ بھی گھبرایا ہوا نکلے گا۔ تو اللہ رب العزت جو اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، یہ اس کا پڑھنا اور عمل کرنا ایک انسانی شکل کے اندر اس کے سامنے آ گیا، اس کے سامنے آ گیا، اور اس کے اندر اس کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ جیسے یہ گھبرایا ہوا ہے نا، اس کو وہ شاہبن رنگ اڑا ہوا دیکھے گا، تو کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا انا صاحب القرآن، تو میں تیرا ساتھی قرآن، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ لیکن کون؟ جس نے قرآن کے ساتھ لگایا اور پھر نبھایا۔ کیسے؟ ساری عمر پڑھا اور ساری عمر قرآن سے پوچھ کر اور قرآن کو دیکھ کر چلا اور قرآن کے مطابق عمل کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ اس نے پڑھنے کے بعد بلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکوہ کریں گے ان کافروں کا بھی جنہوں نے قرآن کو کہا کہ ہم سن نہیں سکتے، اللہ اکبر، ہم سن نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے قرآن پڑھا جائے، ہلڑ بازی شروع کر دو، شور و غوغا شروع کر دو، گل مباڑا شروع کر دو، تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اور اللہ اکبر، جب قرآن پڑھا جاتا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کہتے کہ ہم بھی یہ قرآن سن سکتے ہیں۔ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، لیکن ہم لوگ تو قرآن کو چنتے بھی ہیں اور قرآن مجید سے محبت بھی کرتے ہیں اور برکت کے لیے گھر میں بھی رکھتے ہیں، اور قسم اٹھانے کے لیے بھی اس کو ہاتھ میں پکڑے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حجر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں قرآن کیا کہتے ہیں۔ آج کل بھی اتنی آسانی ہے کہ آپ موبائل کے اندر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، قرآن کی تلاوت بھی آپ کو سنے گی، ترجمہ بھی آپ کو سنے گا۔ صرف ترجمہ سننے ساتھ چاہتے ہیں تو وہ بھی سنے گا، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ سننا چاہیے، اور اس طرح لکھے ہوئے بھی موجود قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن کا حجر جو ہے یہ کسی اعتبار سے انسان قرآن پڑھے نا، قرآن سمجھے نا اور قرآن مجید کی پیروی نہ کرے، یہ سارے قرآن کا حجر ہے، یعنی قرآن کو چھوڑنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کے مطابق عمل کرو اور قرآن کی خدمت کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کی تعلیم دو، اس کی شان کرو۔ خود پڑھاؤ، پڑھا سکتے ہو تو، نہیں تو جو پڑھانے والے ہیں ان کے معاون بنو، ان مدرسوں کے سرپرست بنو، ان کے معاون اور دست و بازو بنو، مددگار بنو۔ خیر بات لمبی ہو گئی، تو قرآن اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے اور قرآن کہے گا یا ربی ھذا صاحبی، میں تیرا کلام ہوں اور یہ میرا ساتھی ہے۔ یا اللہ میری درخواست ہے کہ اکرم ہوں، یا اللہ اس کی عزت بڑھا، اس کی شان بڑھا۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو تاج پوشی کرتے ہیں، اس کو تاج پہنائیں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اور عزت بڑھا اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس خلعت پہنائیں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت افزائی فرما، اللہ رب العزت دو حدیثوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور عزت افزائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ دے دیں گے کہ یہ تیرے لیے جنت ہے، اور دوسرے ہاتھ میں یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ تیری جنت تیرے لیے ہی ہے، یہ تیرے ہاتھ سے جائے گی نہیں، تو ہمیشہ نہیں کسی میں رہے گا۔ اور ادھر اس کے والد ہیں، کون؟ کس کے والد ہیں؟ وہ قرآن والا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، اس کے والدین کو لایا جائے گا۔
اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی، ان کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور ان کو بھی لباس پہنایا جائے گا اور ان کو بھی شان دی جائے گی کہ یہ اس عزت و تکریم کے اور اس اعزاز اور اس شان کے مستحق ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے بیما یہ ہماری شان بڑھائی گئی اور یہ عزت ہمیں دی گئی، اس کا سبب کیا ہے؟ اخذ ولدکم القرآن، اس لیے کہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پر عمل کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز ملے اور آپ کے بیٹے کو یہ اعزاز ملے تو انہیں قرآن پڑھائیں اور اس پر توجہ دیں، انہیں قرآن کے عالم بنائیں، انہیں قرآن کے خادم بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے دوسرے بیٹوں سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اور آپ بھی بیٹا اللہ رب العزت سے اس چیز کی دعا کرو، یا اللہ ہمیں قرآن کے خالق بنا، ہمیں قرآن کا ایسا حامل بنا دے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور یہ جو قرآن والے ہیں اہل قرآن، جو اس طرح قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، خاص اللہ کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، اور جن کو اللہ اپنا بنا لے وہ رل جائیں گے، وہ دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، وہ دنیا میں دربدر ہو جائیں گے۔ نہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندیاں کرا۔ ہم نے دیکھا خدا کی طرف آنکھوں سے نبی نے قد بھی کو بڑا نہیں ہے لیکن قرآن کی خدمت کی، اللہ اکبر، لوگ ان کے ہاتھوں کے نیچے پاؤں رکھتے ہیں، یہ قرآن کا کام ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ تھے، بوڑھے ہو گئے، کبھی کمزور ہو گئے، ایک خاتون نے کہا کہ آپ مجھ سے عقد کر لیں کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے عقد کر لیں، بے شک آپ بوڑھے ہیں لیکن آپ کو خدمت کی ضرورت ہے اور خدمت کے لیے میں صرف آپ کے عقد میں آنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں کہ آپ قرآن کے خادم۔ اللہ عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں جو عزت ملنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کا قاری ہے، جب جنت میں جائے گا یہ حافظ قرآن پر عمل کرنے والا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اقرأ القرآن ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھ اور ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھ اور ورتقل چڑھ، نماز ورتقل فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام اور مرتبہ وہاں آئے گا جہاں تیرا قرآن پڑھے۔ اللہ حافظ قرآن بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کے اوپر محنت کر کے اخلاقی تربیت، آداب، اخلاق، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ صرف قرآن یاد کروا دینا یہ بڑی چیز ہے لیکن اخلاق اور آداب اس سے بھی پہلے ہیں۔ اگر خلق نہ ہو، ادب نہ ہو تو کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اساتذہ اور منتظمین حضرات اس پر خاص توجہ دیں کہ بچوں کے اخلاق اور آداب، اور یہ کام ماں باپ کی مشارکت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ماں باپ اس میں شریک نہیں ہوں گے، ساتھ نہیں دیں گے، گھر میں جائے تو بچے کا وہ خیال رکھیں، مسجد میں آئے تو یہ خیال رکھیں اور ماں باپ بھی پیچھا کریں، استاد بھی پیچھا کریں، اس کے بغیر بچے جو ہے نا وہ لائن پہ نہیں آتے، وہ پٹری پہ نہیں چڑھتے۔ ماں باپ کہیں گے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم نے داخل کروا دیا، اب استاد جانے اور بچے جانے، نہیں، ماں باپ کو ساتھ شریک ہونا پڑے گا۔ صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے ایک کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے، نہیں، انہیں بہترین انسان بنانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی جنت کی آگ سے فکر کرنا، اور یہ تو آپ کا سرمایہ ہے، یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کو بیٹے کو آپ نے قرآن پہ لگا دیا اور پھر یہ آپ کا سفارشی بنے، یہ آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے، اس کے لیے تو گریز گری کا عاج کریں اور اس پر توجہ دیں، اس پر محنت کیا کریں، اس کو ٹائم دیا کریں، فکر کیا کریں اس کی، اور ان بچوں کا خیال رکھیں کہ ان کی صحیح تربیت ہو، صحیح رہنمائی ہو، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس بچے کو قرآن پڑھایا ہے اس کو قرآن کا خادم بنا دیں اور عالم بنائیں قرآن۔
قرآن کا عالم اور قرآن کا قاری، یہ دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، یہ وہ حضرات ہیں جو علم میں بھی پہاڑ تھے اور قرآن کے بھی قاری اور حافظ یہی تھے۔ انہی سے کہا قرآن پڑھو، معاذ بن جبل سے پڑھو، ابی بن کعب سے پڑھو، عبداللہ بن مسعود سے پڑھو، سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھو۔ اللہ اکبر، حضرت سالم تو پہلے بہت ہو گئے لیکن وہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہو گئی۔ حضرت عمر نے اظہار کیا کہ اگر آج سالم ابو حذیفہ کا غلام ہوتا تو میں اس کو خلیفہ بنا دیتا۔ اتنے بڑے آدمی، قرآن انسانوں کو ایسا بنا دے۔ اللہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن بڑی کتاب اور بہت بڑی ہے، لیکن ہم بڑے نادان اور بہت ہی سچی بات یہ ہے کہ ہم نادان ہیں اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے۔ قرآن جیسی کتاب کے حامل ہو کر ہم دنیا میں ذلیل ہیں اور ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہے، توحید کی سمجھ نہیں ہے اور پڑھتے قرآن ہے۔ وہ بندہ قرآن پڑھے، یقین جانیے ایک سپارہ قرآن مجید کا پڑھ لے، سورہ بقرہ آدمی پڑھ لے اور سمجھ کے پڑھ لے، وہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ سورہ اخلاص اور سورہ یا ایھا الکافرون پڑھ لے آدمی، وہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ شرک بھی ہے، اور قرآن بھی انسان پڑھے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن جو ہے وہ سمجھ کے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت یہ مدرسہ تعلیم القرآن بنائے جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے، اور یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے کتاب و حکمت آپ کو اتاری، کتاب و حکمت قرآن و سنت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کتاب و حکمت صحابہ کو سکھائی اور ان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتے۔ تو یہ تعلیم اللہ کی طرف سے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، اور یہ تعلیم قرآن اور حدیث ہے۔ اخلاقی تربیت اور تزکیہ نفوس کہ انسان کے اخلاق کا تزکیہ ہو جائے اور اس کے صاف ستھرے پاکیزہ اخلاق ہو، پھر اللہ کو پسندیدہ اخلاق ہے، اور زندگی کا ادب اور سلیقہ انسان کا ہے، اور ساتھ قرآن بھی پڑھے، قرآن کا ترجمہ بھی، اور والدین کو بھی شوق دلائے اور بچوں کے دل میں بھی شوق دلائے کہ وہ قرآن کے عالم اور قرآن کے خادم بنے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس قرآن کا علم بردار بنا دے، قرآن کو زندہ کرنے والے، قرآن کو قائم رکھنے والے، اور قرآن کو دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر پھیلانے والے بن گئے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کوشش قبول فرمائے جو ہو رہی ہے، اور ماشاء اللہ بچوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، بہت ماشاء اللہ اعتماد کے ساتھ اور اچھے لہجے میں۔ استاد صاحب کی تلاوت سنی، انہوں نے بھی بہت اچھی تلاوت کی۔ بس ایک چیز کا میں توجہ دلاتا ہوں کہ تلاوت کے اندر تکلف اور تصنع سے پرہیز کریں۔ یہ بلا تکلف اور بناوٹ کے بغیر قرآن مجید پڑھنا چاہیے، کیوں کہ نہینا عن التکلف، میں تکلف سے منع کیا، اور کھیل نہیں ہونا چاہیے اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر بناوٹ کے جو آمد ہے، جو سلس آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر انسان کو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے انسان اپنی آواز کو اچھی آواز میں قرآن کو چھوٹا بنا دے، لیکن اچھی آواز وہی ہوتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ دل میں اللہ کی خشیت ہے، دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ سب سے بہتر کون قرآن پڑھنے والا ہے؟ فرمایا جب وہ پڑھے تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی خشیت سے اس کا دل پگھل رہا ہے۔ یہ چیز ہے، اس کا احساس ہے۔ اور میں اپنے محترم بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ محبت سے آج مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ ایسے اللہ تعالیٰ دل میں رحمت کرے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب کے ساتھیوں دوستوں میں سے تھے عبدالرزاق صاحب، کہ یہاں 2-3 دفعہ آنے کا موقع ملا، لیکن ادھر مجھے آج یہاں موقع ملا ہے۔ بڑی چاہت تھی کہ کوئی یہاں ملاقات ہونی چاہیے، آج اللہ نے سلوک کرا دی اور بڑے اچھے موقع پر اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ بچوں نے ماشاء اللہ قرآن پڑھا ہے، حافظ ہوئے ہیں، امتحان ہوئے ہیں، اور ان کی
تقریب کے لیے ماشاءاللہ نفس رکھے ہوئے ہیں. تو بیٹا ساری زندگی امتحان ہے. قرآن کا امتحان دیا ہے, ساری زندگی امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ نے کامیابی دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرات و خواتین سب کو اللہ زندگی کے امتحان میں کامیاب اور قیامت والے دن یہ اعلان ہو کہ یہ کامیاب ہو گئے المفلحون, کامیاب ہو گئے. اور نامہ عمل ملے دائیں ہاتھ کے اندر اور انسان اعلان کرے لوگوں دیکھو میرا نتیجہ آ گیا. اقرأوا کتابیہ, آنکھوں دیکھو یہ میرا پروانہ کامیابی کا اللہ نے مجھے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. سلام